کا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، تو یہ مہینہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان سے گناہ تو سرزد ہو جایا کرتے ہیں، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کی جگہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے جو گناہ کرے اور اللہ رب العزت اس کو معاف کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، جو انسان توبہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ انسان ظالموں میں سے ہے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ ظالموں سے ہے۔ سامعین محترم، یہ توبہ جس کو نصیب ہو جائے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ بہت خوش ہوا کرتا ہے۔ سامعین محترم، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے، اپنے رب سے معافی مانگو گے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو گے، یعنی توبہ کرو گے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تو وہ تمہیں سامان زندگی عطا کرے گا، تمہیں زندگی کی نعمتیں عطا کرے گا۔ سامعین محترم، یہ ہے توبہ کی اہمیت۔ پھر اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اس سے معافی چاہو، مغفرت طلب کرو، یعنی اللہ رب العزت سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ قرآن کریم جو الفاظ چن لیتا ہے، جن الفاظ کا انتخاب قرآن کریم کے لیے ہو جاتا ہے، وہ الفاظ بھی بڑے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ، اس سے مغفرت طلب کرو، یعنی میں اللہ رب العزت سے معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم مانگنے والوں تو بنو، تم اللہ رب العزت سے مانگنے والے تو بنو۔ دیکھو کیسے رب تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 90 کے اندر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ذکر بھی فرما دیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توجہ کرو۔ فرمایا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اب جو یہاں پر لفظ ودود استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا رحیم ودود، بڑا مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے آ جائے تو اللہ رب العزت کی اس کی توبہ کرنے کی یہ ادا بڑی پسند آیا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسافر سفر پہ چلتا ہے، چلتے چلتے ایک بے آب و گیا صحرا میں پہنچ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کی
जो सवारी थी वो एक जगह बैठता है, एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठता है, उसकी सवारी भाग जाती है, उसकी सवारी गुम हो जाती है, जिस पर उसका खाना भी था, उसका पानी भी था, यानी खाने पीने की चीज़ें थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो उस सवारी को तलाश करता है, बेआबो गया सहरा में, कभी इस टीले की तरफ जाता है, कभी इस टीले की तरफ जाता है। जब थक हार कर बैठ जाता है और ज़िंदगी से मायूस हो जाता है कि अब तो मेरी मौत आई के आई, अभी इसी सोच में बैठा होता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी सवारी अचानक आ जाए और जो उसकी रस्सी थी वो उसके हाथ पे गिरा दे और वो अचानक अपनी सवारी को देखे और खुश हो जाए कि अल्लाह ने तो मुझे दोबारा ज़िंदगी दे दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितना वो शख्स खुश होता है, इससे कई दर्जे ज़्यादा जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आता है और तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशी हुआ करती है। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वाज़े तौर पे फरमा रहा है, खालिक़े कायनात फरमा रहा है वस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ तवज्जो करो, उसकी तरफ तौबा करो। एक तौबा वो होती है जो इंसान करता है और एक तौबा वो हुआ करती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। जो बंदे की तौबा होती है वो अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी मांगना हुआ करती है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौबा है वो ये तौबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। बोलिए, अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। फरमाया सुम्मा तूबू इलैहि, तुम उसकी तरफ रजू करो, तवज्जो करो। तौबा का मतलब होता है रजू करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे, बड़ा जालिम था, जाबिर था, 99 आदमियों का कातिल था। दिल में ख्याल पैदा हो गया, मैं बड़ा जालिम हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, 99 आदमियों का कातिल हूँ, क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी ना मांग लूँ, माफ़ी ना तलब कर दूँ। सवाल उठाने लगा कि कोई है ऐसा शख्स जो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी का परवाना दिला सके। तो एक राहिब मिल गया, उससे ये सवाल कर दिया कि मैं 99 आदमियों का कातिल हूँ, बड़ा जालिम हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, क्या मेरी कोई बख्शिश की उम्मीद है? तो उस राहिब ने कहा कि 99 आदमियों का कातिल अब भी अपनी बख्शिश की उम्मीद रखता है? नहीं, तेरी बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। उसने कहा जब अल्लाह ने मुझे माफ़ ही नहीं करना, जब मेरी बख्शिश ही नहीं होनी, ये 99 क्यों रहे? रवायत में आता है कि उसने उसको भी कत्ल कर दिया, उस रात को कत्ल कर दिया। 100 की गिनती पूरी हो गई, लेकिन फिर भी दिल में तड़प हुई, उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, क्यों ना मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ। वक्त गुजरता गया, फिर एक आलिम दीन से मिला, अल्लाह के प्यारे से मिला, यही सवाल दोहरा दिया कि मैं बड़ा जालिम हूँ, जाबिर हूँ, 100 आदमियों का कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बख्श देगा? उसने कहा कि फलां जगह पर चला जा, कुछ अल्लाह वाले बैठे हैं, अल्लाह के बंदे बैठे हैं, अल्लाह के वली बैठे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, जा उनके पास चला जा, वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेंगे, उम्मीद है अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। सामीन मोहतरम, रवायत के अंदर आता है कि अभी उस शख्स ने चंद कदम ही उठाए थे कि उसकी रूह कफ से अनवरी से परवाज़ कर गई, जहन्नम के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे हम इसको जहन्नम में ले जाएंगे क्योंकि ये जहन्नी है। थोड़ी देर गुजरी तो जन्नत के फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा नाना हम तो इसको जन्नत में लेकर जाएंगे क्योंकि ये जन्नती है। जहन्नमी कहने लगे ये कैसे जन्नती हो सकता है, ये जालिम है, जाबिर है, 100 आदमियों का कातिल है। जन्नती कहने लगे हाँ मानते हैं अगर जालिम है, मानते हैं 100 आदमियों का कातिल है, लेकिन जा तो अल्लाह के वली के दर पर रहा था, जा तो तौबा की नीयत से रहा था। सामीन मोहतरम, जब मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों जाओ ज़मीन को जा पर नापो, अगर ज़मीन वली कामिल के नज़दीक हुई
تو اس کی توبہ ہے، اور اگر دور ہوئی تو جہنم کے فرشتے جہاں مرضی چاہیں اسے لے جائیں۔ سامعین محترم، جب فرشتے زمین کو ناپنے گئے تو رب کائنات نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین اکٹھی ہو جا۔ حالانکہ جب اس نے توبہ کی نیت کی تو چند قدم اٹھائے تھے، مگر جب فرشتے زمین کو ناپنے گئے تو رب کائنات نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اکٹھی ہو جا۔ اب میں اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں؟ اب میں اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا اس کی وہ نیت دیکھوں جو صدق کے دل میں میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ سامعین محترم، جب فرشتے زمین کو ناپنے گئے تو پھر کیا ہوا کہ زمین جو تھی وہ اللہ والوں کے قریب نکلی تو اس کی بخشش ہو گئی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ماں کتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس کی مثال کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ رب توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں پہ کتنا مہربان ہے۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے اندر رب کائنات نے توبہ کرنے والوں کے انعامات کا ذکر کیا۔ رب کائنات نے فرمایا یا قوم استغفروا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے لیے بارش کا نزول کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةٍ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت پر، تمہاری مضبوطی پر تمہیں مزید مضبوطی عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ موڑو، مجرموں کی طرح منہ نہ موڑو۔ کچھ تو بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں توبہ کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ توبہ ہی نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، لفظ رحیم کا استعمال کیا توبہ کے ساتھ کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، تم آنے والے بنو۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ پھر جملہ دیکھیے آگے جو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ نے فرمایا لا وجد اللہ تواب الرحیم، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پاؤ گے۔ لا وجد اللہ، تم اللہ رب العزت کو پاؤ گے، تم اللہ رب العزت کو پاؤ گے تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی ذات ہے جو قرآن کریم میں کہہ رہی ہے میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، اگر تم سے خطا ہو جائے، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو میرے در پہ آ جاؤ، میرے در پر آ کر معافی مانگو۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت تاکید فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر ان کو توبہ کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی ظالموں کے میں سے ہیں، وہی ظالموں میں سے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم کہا کہ جو انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، ظلم عظیم کہا۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ وہ ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبیوں سے کوئی خطا ہوئی، جب نبیوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوئے تو انہوں نے کیسے دعا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی وہ کیا تھی؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ جو انبیاء کے اعمال ہوا کرتے ہیں یہ حقیقتاً تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت ایسے واقعات رونما کرواتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے میرے بندوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بن جائیں، میرے بندوں کے لیے ایک نصیحت بن جائیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ عورت کا بھی واقعہ یاد کیجئے، اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ان سے زنا سرزد ہو گیا، انہوں نے زنا کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا کرتے تھے، تعلیمات کو سمجھا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے فرمانوں کو سنا کرتے تھے، اس لیے ان کی دل کی کیفیات ایسی ہوا کرتی تھی، ان کی توبہ ایسی ہوا کرتی تھی۔ مگر افسوس آج ہمارے دلوں کی کیفیات ایسی نہ رہی، ہمارے دل دنیا کے اندر ڈوب گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا معاذ حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے معاف کیجئے، میرے لیے مجھ پہ جو حد ہوتی ہے وہ لگائیے، مجھے اس ظلم سے پاک کیجئے۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پھیر لیا، دوسرے دن پھر حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، تیسرے دن پھر حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معاذ کے گھر والوں میں اور آپ کے خاندان میں پیغام بھیجا کہ معاذ کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا، کہیں بہکی باتیں تو نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نا، یہ تو بڑا نیک ہے، یہ بہت عاقل ہے، بہت سمجھدار ہے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے حد قائم کی، آپ کے لیے زمین کے اندر گڑھا کھودا گیا، سینے تک اندر ڈالا گیا اور پھر کوڑے برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، آپ کو سنسار کیا گیا۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک پوری قوم پر تقسیم کر دیا جائے تو اس پر بھی وافر آ جائے۔ سامعین محترم، اس طرح ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا، حضرت بی بی غامدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پھیر لیا، دوسرے دن پھر حاضر ہو گئی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، تیسرے دن پھر آقا حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ میں سے زنا ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ جیسا کہ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، جیسا کہ اللہ کے نبی عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شاید بی بی غامدہ کی بھی یہی کیفیات تھیں، وہ رو رو کے عرض کرتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتی ہیں کہ میں تو حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میرے آقا نے فرمایا پہلے جاؤ اس بچے کو جنم دو پھر آنا۔ سامعین محترم، وہ واپس چلی گئی، وقت گزرتا گیا، بچے کو جنم دیا، پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کیجئے، مجھے سزا دیجئے تاکہ مجھے پاک کیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑنے کی عمر آ جائے پھر لے کر آنا۔ وہ پھر چلی گئی، پھر جب وقت گزر گیا پھر بچے کو لے کر حاضر ہو گئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور عرض کرتی ہے دیکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب تو یہ روٹی بھی کھا سکتا ہے، مجھے سزا دیجئے، مجھے اس سے پاک کیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچہ ایک مسلمان کو دے دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گڑھا کھودا گیا، آپ کو سینے تک اس میں دفن کیا گیا اور پھر آپ کو سنسار کیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا جو بی بی غامدہ کے ماتھے پر بھی لگا، ماتھے پہ لگنا تھا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑا تو آپ نے برا بھلا کہا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو روکا
آپ نے فرمایا نا خالد بن ولید کہ بی بی غامدہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر غنڈہ ٹیکس لینے والا ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کو پنشمنٹ بھی دی، آپ نے ان کو سنسار بھی کروایا، ان کو سزا بھی دی اور پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اس بی بی نے، اس عظیم خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پر بھی تقسیم کیا جائے تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا عظیم کام ہے؟ اے عمر اس سے عظیم کوئی کام ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دے؟ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سامعین محترم، اب سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے اندر پھر اللہ رب العزت نے توبہ کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ اب خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ النصوحا کیا ہوا کرتی ہے؟ کہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جانا کہ مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، یہ میں غلطیاں کر بیٹھا، مولا میری توبہ کو قبول کر دے اور مجھے ہمت اور طاقت دے دوبارہ میں ایسے گناہ نہ کر پاؤں، میں ان گناہوں سے بچا رہوں۔ سامعین محترم، یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہوا کرتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوا کرتی ہے کہ جس کو توبہ نصیب ہو جائے، جس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آقا ایک لونڈی خرید کر لایا، جب اس لونڈی کو گھر میں لایا نا، وہ دبلی پتلی سی تھی، کمزور تھی، سارا دن کام کرتی رہی۔ جب اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز عشاء پڑھ لی، اپنی مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے میرے مالک میں نے تیرے سارے کام کر دیے، دنیاوی فرض میں نے پورے کر دیے، اب مجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا جاؤ آپ سارے دن کی تھکی ہو، آرام کر لو، سو جاؤ۔ وہ اللہ کی بندی گئی، اس نے مصلی اٹھایا، وہ عبادت کرنے لگی۔ اب اگلے جملوں پہ غور کرنا، وہ عبادت کرتی رہی۔ تہجد کے ٹائم اس کے مالک کی آنکھ کھلی، اس کے آقا کی آنکھ کھلی۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ اب اس کی دعا پہ غور کرنا، وہ کیا دعا کر رہی ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ مولا اے میرے رب، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری آرزوؤں کو پورا فرما دے، میری اپنے ساتھ محبت کو کامل فرما دے۔ اے مولا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ یہ دعا مانگ رہی تھی تو اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی، اس نے یہ دعا سنی تو وہ کہنے لگا اے اللہ کی بندی ایسے نہ کہے کہ اے مولا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے دعا نہ کر، بلکہ ایسے دعا کر اے مولا جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تیری ساری رات عبادت کرتی ہوں، مولا جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، اس محبت کے صدقے میری دعا کو قبول کر لے۔ تو سامعین محترم، وہ لونڈی بگڑ گئی، جوش و جذبہ کے ساتھ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے پیارے، تو یہ کیسے کہتا ہے؟ میں یہ دعا اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میرا رب مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں اس طرح ساری رات مصلی پہ نہ کھڑی رہتی اور تو اس طرح ساری رات بستر پر نہ لیٹا رہتا۔ سامعین محترم، اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی تو ادائیں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں، ان کے تو انداز بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جن کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حکایت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے ایک انگوٹھی بنا کر دی جو سونے کی تھی۔ میں انگوٹھی پہن کر بازار میں نکلا، ایک ٹھگ مل گیا، کہنے لگا اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اے بچے یہ انگوٹھی مجھے دے دو، یہ انگوٹھی مجھے دے دو، اور یہ جو میرے پاس گڑ کی ڈلی ہے یہ لے لو۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس گڑ کی ڈلی کو چکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے گڑ کی ڈلی کو چکھا تو بڑی میٹھی لگی۔ اس نے کہا اب سونے کی انگوٹھی کو چکھو۔ وہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سونے کی انگوٹھی کو چکھا تو وہ بے لذت لگی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے بچے، یہ بے لذت جو چیز ہے یہ مجھے دے دو اور لذت والی چیز لے لو، یعنی کہ سونے کی انگوٹھی مجھے دے دو
اور گڑ کی ڈلی لے لو، بے لذت چیز مجھے دے دو اور لذت والی چیز لے لو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی دے دی۔ سامعین محترم، پھر آپ یہ حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی جو عیش و عشرت میں لوگ پڑے ہیں، یہ جو لوگ دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ دنیا کو میٹھا سمجھتے ہیں، مگر اگر اللہ رب العزت کی حقیقی محبت کا ان کو اندازہ ہو جائے تو پھر ان کی بھی کیفیات کچھ الگ ہوا کرے، ان کی کیفیات بھی بدل جائیں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ جب فرشتہ انسان کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ کا نام لینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا ذکر سنا نا تو بڑے بے چین ہو گئے، بڑے بے قرار ہو گئے، دل کو سکون ملا، دل کو قرار ملا، اور ان کا دل کیا کہ سنتے ہی رہیں۔ جب فرشتے نے ذکر بند کیا جو انسانی شکل میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے بندے تو میرے رب کا ذکر کر، تیری آواز میں اتنی مٹھاس ہے۔ اور اس فرشتے کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا ابراہیم تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ تو نے اس کو بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آزما کر بھی دیکھ لو۔ سامعین محترم، اس فرشتے نے کہا کہ میں نے پہلے تو اللہ کا ذکر اپنے ذوق سے کیا، اب مجھے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا اتنا بڑا جانوروں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے آپ کو مال دیا ہوا تھا، کہا تو میرے رب کا ذکر کر، یہ آدھا ریوڑ میں تجھے دے دوں گا۔ سامعین محترم، اس انسان نے یعنی فرشتے نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو سکون ملنے لگا، قرار ملنے لگا۔ پھر جب فرشتے نے ذکر بند کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے بندے پھر میرے اللہ کا ذکر کر۔ کہا اب کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے یہ جو میری بکریوں کا آدھا ریوڑ ہے یہ بھی میں تجھے دے دوں گا، بس تو میرے اللہ کا ذکر کرتا رہے، میرا سارا مال تو لے لے۔ سامعین محترم، پھر فرشتے نے یعنی اس بندے نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ذکر سننے لگے، ذکر کرتا رہا، اور جب ذکر بند ہوا ابراہیم علیہ السلام پھر بے چین ہو گئے، پھر بے قرار ہو گئے۔ سامعین محترم، جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ بڑے خوش قسمت ہوا کرتے ہیں، وہ پھر بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا اے اللہ کے بندے اور میرے اللہ کا ذکر کر۔ تو وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اگر میں اب اللہ کا ذکر کروں گا تو تو مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے میری اپنی بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، اس ریوڑ کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، تو جو ہے نا ایک میرے اللہ کا ذکر کر دے، میرے اللہ کا ذکر کرتا رہے، بس تو مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا اور میں تیری بکریوں کی، تیرے ریوڑ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ سامعین محترم، جن دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ دل بڑے خوش قسمت ہوا کرتے ہیں، اور کن دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے جن کو توبہ کی ہدایت نصیب ہو جائے، توبۃ النصوحہ، توبہ کی ہدایت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والے بن جائیں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فقط گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا، آگے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور جس دن اللہ رب العزت نبیوں کو اور ان کے معاونین یعنی مومنین کو رسوا نہیں کرے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، اور وہ جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ وہ عرض کر رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین محترم،
پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائرا، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے. یہاں پر اللہ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی، فرمایا ان تجتنبوا کبائرا، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جنہیں بچنے سے جن سے بچنے سے تمہیں روکا جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کر دیں گے، ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کر دیں گے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اگر تم سے کوئی انجانے میں چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ ان کے صدقے تمہارے وہ گناہ معاف فرما دے گا. اور اس انداز کو اور اس حقیقت کو اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 14 میں تھوڑا اور واضح کر کے بیان کر دیا. رب کائنات نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. سامنے اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، اگر ہم سے گناہ ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر لیں، ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، تو اللہ رب العزت ایک تو ہماری توبہ کے صدقے جو جتنے ہمارے گناہ ہوں گے ان کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا. اور دوسرا اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سامعین محترم، اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرے در پہ کوئی آئے، بخشش مانگے، توبہ کرے. اور میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جو توبہ ہے جن کو نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے رہیں، خطائیں بھی کرتے رہیں، اور پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ کن میں سے ہیں؟ وہ ظالموں میں سے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں پھر گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کرتے مولا ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، مولا ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے خطائیں ہو گئی، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا یہ زندگی تو عارضی ہے، مولا یہ دنیا زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، مولا ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اپنے دین کی محبت عطا کر دے، ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے. جو ایسی دعائیں نہیں کرتے پھر گناہ کرتے ہیں، اور بعض بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں پھر ان پہ اتراتے پھرتے ہیں. اس میں بھی قرآن میں بڑی سختی سے کہا گیا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ایک راز رہتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز رہتا ہے، مگر جب بندہ لوگوں میں اتراتا پھرتا ہے کہ میں نے بڑی صفاقی کے ساتھ فلاں کا حق مار لیا، میں نے فلاں کام ایسے کیا، میں نے فلاں کام ایسے کیا، جب لوگوں میں بتاتا ہے، تشہیر کرتا پھرتا ہے، تو پھر سمجھو وہ لوگوں کو گواہ بناتا پھرتا ہے. تو جو گواہ بنا لے پھر اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی. سامعین محترم، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو لوگوں میں تشہیر نہ کیا کرو، اور اگر آپ کسی کا عیب دیکھ لیں، کسی میں کوئی برا پن دیکھ لیں، کسی کی برائی دیکھ لیں، اسے علیحدگی میں سمجھائیں، اس کی تشہیر نہ کریں، اس سے کیونکہ برائی اور پھیلتی ہے. دوسرا آپ لوگوں کو درمیان میں گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہوا کرتا ہے. اور میں نے کتنی آیتیں پڑھی کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، صدق کے دل سے آ جاؤ میرے اللہ کی بارگاہ میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے، سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.